چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ باہر لائے گئے اور ہنسے۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر پوچھا۔ حجاج نے کہا، حجاج نے کہا، تو کیوں ہنسا؟ تو کیوں ہنسا؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیری اللہ پر جرأت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے حلم سے۔ حجاج نے کہا، حجاج نے کہا، میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ حجاج نے کہا، میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا، میرے سامنے اس کی گردن اڑا دو۔ میرے سامنے اس کی گردن اڑا دو۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یعنی میں نے اپنا پڑھا جب ہی بولنا تھا اس کے ساتھ۔ چلو۔ یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے۔ یعنی میں نے اپنا منہ جس نے آسمان و زمین بنائی۔ اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکین سے۔ اور میں سب طرف سے ہٹ کر نہیں ہوں مشرکین سے۔ چلو۔ حجاج نے کہا، حجاج نے کہا، اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور نثارہ اس قبلے کی طرف کر دو۔ اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور پھیر دیا گیا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرنے کے لیے حجاج نے یوں کروایا، لیکن حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب آ رہا ہے وہ دیکھیے۔ چلیے۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الْكَافِي بِالسَّرَائِرِ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ بس ہو گیا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ترجمہ پڑھا کہ جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے۔ جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا، جو بیدوں کا جاننے والا ہے۔ جو بیدوں کا جاننے والا۔ حجاج نے حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرنے کے لیے، چڑھانے کے لیے ان کے منہ کو پھروا دیا گیا قبلے سے تاکہ یہ پریشان ہوں، تو انہوں نے الٹا جواب دیا، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مجھے آپ اس چیز سے تکلیف نہیں دے سکتے، وجہ کہ جدھر بھی تم میرا منہ کرو گے اس طرف اللہ ہے، اس طرف اللہ ہر سمت میں ہے۔ چلیے۔ حجاج نے کہا، اوندا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو۔ اوندا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو۔ کسی بھی سمت میں ہم منہ کریں گے تو تیرا اللہ کی طرف ہی ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اوندا کر دو صاحب، تاکہ اس کا منہ کسی سمت کی بجائے زمین کی طرف ہو جائے۔ تو اس کا جواب کیا دیا ہے حضرت سعید؟ چلیے۔ ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا،
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم أخرى ہم نے زمین میں ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے ہم نے زمین ہی سے تم کو اور اسی میں اٹھائیں گے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھ کر یہ اعلان کیا کہ زمین کی طرف منہ کیا پھر بھی میرا منہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ چلو حجاج نے کہا حجاج نے کہا اس کو قتل کر دو۔ اس کو قتل کر دو۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو دے لوں گا۔ جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو دے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، ان کے انتقال کے بعد جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ جس سے حضرات کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیعت سے اس کی وجہ پوچھی، اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا ان کا دل ان کے انتقال کے بعد اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا۔ اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار بخلاف اور لوگوں کے خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ بخلاف اور لوگوں کے خوف سے فائدہ اس قصے کے ہو تو گیا پڑھ لے فائدہ کر لے۔ اس قصے کے سوال جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہے، اس قصے کے سوال جواب میں کتب میں کمی زیادتی ہے، اور بھی بعض سوال جواب نقل کیے گئے ہیں۔ اور ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا، ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا، اس لیے اسی پر اکتفا کیا گیا۔ اس لیے اسی پر اکتفا کیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ کس قسم کے بولے تو منہ سے بول کر بتاؤ نا۔ ظالم کے سامنے حق بات بلا خوف و خطر اپنا موقف رکھنا، موقف بولے تو اپنا نظریہ اپنی بات رکھنا۔ حضرت امام اعظم امام مالک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، یا اچھا اس میں لکھا ہوگا رحمہم اللہ، زبر زیر لگا، را پر زبر، ہا کے نیچے زیر، میم پر زبر، رحمہم، را پر زبر، ہا کے نیچے زیر، میم کے اوپر زبر، ہا کے اوپر پیش، میم کے اوپر پیش، رحمہم اللہ، رحمہم اللہ، رحمہم اللہ پڑھ لے۔
حضرت امام اعظم امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وغیرہ حضرات اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت تین نون ہے اس میں، نون میں زبر ہے، ہاں یا نا میں جواب تو دے دے پہلے، نہیں ہے۔ اردو کے آسان قاعدے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جہاں نون لکھا ہو اور وہاں نقطہ نہ ہو تو اس نون کو صاف نہیں پڑھنا بلکہ ناک میں ناخن سے ناک میں آواز جائے گی۔ مشقتیں حضرت امام اعظم امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وغیرہ حضرات اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہے۔ حضرت امام اعظم امام مشقت اسی حق گوئی کی وجہ سے، یعنی حق بات کہنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، امام مالک کو بھی اٹھانی پڑی، امام احمد بن حنبل کو بھی اٹھانی پڑی۔ جنازے جیلوں سے اٹھے ہیں، چلیے لیکن مشقتیں پریشانی لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہو گیا لیکن سودا نہیں کیا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حجاج نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ وجہ حق بات کیا؟ انہوں نے حق بات کو کہنا نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے انہیں قتل کر۔ تو اللہ والوں بزرگوں کا شیوا ہے حق کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چلیے، طبیب ڈاکٹر سے کہتے ہیں، طبیب ڈاکٹر سے کہتے ہیں۔ علم، نرمی، بردباری، عفو درگزر، معافی وغیرہ ہیں۔ زور سے بولو، این آرام سے۔ نصارہ عیسائیوں سے کہتے ہیں۔ اب اس قصے سے 10 پوائنٹ کی باتیں سن لیں۔ نمبر 1، حق گوئی اور بہادری۔ نمبر 1، حق گوئی اور بہادری۔ حق گوئی اور بہادری۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے بھی سچی بات کہی، حق بات کہی اور ذرا بھی نہیں ڈرے۔ بچوں کو بھی اور ہم سب کو بھی، ہم سب کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے پریوار یا کسی کے بھی خلاف جانا پڑے تو ہم جا سکیں گے، مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2، حجاج نے جب ان کا نام کی اہمیت، نمبر 2 پہ ہے نام کی اہمیت، نام بدل کر بدبخت شکی رکھنا چاہا تو انہوں نے جواب دیا کہ میری والدہ میرا نام اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اچھے ناموں پر فخر ہونا چاہیے جو بزرگوں نے۔ نمبر 3 پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت سعید نے حجاج کے سامنے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں، تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی تعلیمات یعنی ان کی ٹیچنگز کو، ان کی سکھائی ہوئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 پہ ہے اللہ پر کامل بھروسہ۔ جب حجاج نے انہیں قتل کرنا
قتل کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے فرمایا کہ میری موت کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ موت دینے والا، جبکہ سامنے ہے، شکل ہے، سب کچھ ہے، سامنے شکل ہے کہ اس کے کہنے سے ہی میری موت آئے گی، لیکن اصل یقین اور ایمان کس بات پر ہے کہ موت دینے والا یہ نہیں ہے، موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس قصے سے یہ بھی ملتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے آخرت کی فکر۔ حجاج نے جب سونا چاندی دکھا کر انہیں اپنے بس میں کرنا چاہا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جبھی کام آئیں گی، ان کا فائدہ جبھی ہے جب یہ چیزیں قیامت کے دن قیامت کے دن کام آئیں۔ تو اصل چیز ہمارے لیے نیکی ہے، نیکی ہماری اصل دولت ہے، نہ کہ چاندی اور دنیا کی چیزیں۔ نمبر 6 پہ ہے ظلم پر صبر اور حلم، صبر کرنا اور اس کو بھولتے رہنا، نرمی سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے رہنا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ موت کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر یقین تھا اور حجاج کی نادانی پر حیران تھے۔ نمبر 7 پہ ہے نماز سے لگاؤ۔ نمبر 7 پہ ہے نماز سے لگاؤ، جو آج کل ہمیں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے شہادت سے پہلے بھی کہ اب جب جان نکلنے والی ہے پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے دلوں میں، صحابہ اکرام اور تابعین، طبع تابعین کے دلوں میں نماز سے کیسا لگاؤ اور کیسا تعلق تھا۔ تو ہمیں بھی نماز سے وہی تعلق، وہی لگاؤ رکھنا چاہیے۔ نمبر 8 پہ ہے قرآن پاک سے تعلق۔ نمبر 8 پہ ہے قرآن پاک سے تعلق۔ جب حجاج نے ان کا رخ قبلے سے ہٹایا تو انہوں نے فوراً قرآن کی تلاوت آیت پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تو قبلہ سے منہ ہٹا کے میرا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ دوسری آیت انہوں نے جو پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ جدھر بھی موقر ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ پھر اس نے ایسا کہا کہ صاحب چلو چاروں سمت میں اس کا موقع کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے، اس کو عمدہ کر دیتے ہیں زمین کی طرف، تو اس پر بھی انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی۔ مطلب قرآن سے ایسا لگاؤ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمیں ہمارے مسائل کا حل قرآن سے مل جائے، جو ہمیں نہیں آتا، جو ہمیں نہیں آتا۔ نمبر 9 پہ ہے کلمہ شہادت کی عظمت۔ کلمہ شہادت کی، انہوں نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا اور حجاج کو گواہ بنایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا حساب لیں گے۔ اس لیے کلمے کی اہمیت بڑی اہم چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان موت کے وقت آخری اس کا لفظ کلمے پر، زبان پر کلمہ ہو تو وہ سیدھا جنت میں جاتا۔ ایک آدمی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، گنہگار ہے، لیکن موت کے وقت اس نے موت سے چند لمحے پہلے، چند سیکنڈ پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا۔ اس نے نہ تو ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک زکوٰۃ دی، زندگی بھر اس نے کائے میں گزاری؟ شرک میں، بت پرستی میں، گناہ میں نہیں، شرک میں، بت پرستی میں گزاری، لیکن موت سے پہلے اسے کلمے کی توفیق ہو گئی تو سارے پچھلے شرک، بت پرستی سب، اور وہ جائے گا سیدھا جنت میں۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ تو ایمان کی طاقت کو محسوس کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی، کھانے میں مزہ آ جائے، کھانا بناتے ہیں تو اس کھانے میں مزہ آ جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، پکانے کا ٹائم صحیح ہو، مسالے صحیح ہو، ہر چیز وقت سے ڈالی جائے، جو چیز ڈالنی ہے اسی وقت پر ڈالی جائے، پہلے نہ ڈال دی جائے، نہیں تو کھانا میں گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی پھر کیا آتا ہے؟ سواد، ذائقہ، تبھی پھر کیا آتا ہے؟ ذائقہ۔ تو ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو فلاں کام کر لیں، جیسے اپنے آپ کو بد نظری سے بچا لیں، گناہوں سے بچا لیں، تو اسے ایمان کا مزہ آ جاتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ایمان کا مزہ۔ آگے 8واں باب ہو جائے گا، بول دیکھ لو ہو جائے گا کیا؟
हाँ थोड़ा सी 10 नंबर बता तो दिया मैंने. दिल का सुकून. 10 नंबर है दिल का सुकून, इत्मीनाने कल्ब, दिल का मुतमईन रहना. कैसी भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दिल सुकून. शहादत के बाद उनका बहुत ज्यादा खून निकला. आदमी को पता हो कि मुझे मौत आने वाली है तो पहले ही आधा सो जाता, पहले ही आधा सो जाता. तो इनका दिल मुतमईन था, इनका दिल मुतमईन था, यानी इन्हें मौत का और हज्जाज का और हुकूमत का किसी भी तरह कोई खौफ, कोई डर नहीं था. तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया. तो खून बहुत निकला. ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि हाँ कि उन्हें मौत से डर नहीं था. नंबर 10 हो गया. क्या हो गया? दिल का सुकून. और ये डर और सुकून नसीब कैसे होता है, मिलता कैसे है? मेहनत करते. ईमान मजबूत हो, सच्चाई का साथ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें जैसा कि उसका हक है, जैसा कि उसका हक है, तो फिर दिल को इत्मीनान नसीब हो जाता है. चलिए फिर पूरा हो जाएगा क्या ये? ए जागो, क्या भाषा है, ए जागो. चलो पढ़ो. आठवां बाब इल्मी वलूला और वलूला, वलूला आए है, इल्मी वलवला और उसका इन्हिमाक. चलो अच्छा, मतलब शुक्र है इस बात का कि इसने गुलगुला नहीं कहा. चल चल चलो चल चल. खैर कोई बात नहीं, होता है. क्या है वो शायरी उस दिन पढ़ी थी मैंने, शह सवार ही तो गिरते हैं मैदान कारजार में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के. खैर चले, जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसी को ठोकर लगे. चलिए. इल्मी वलवला और इसी का इन्हिमाक, इन्हिमाक. आठवां पढ़ लो भाई. चूंकि असल दीन कलिमा तौहीद है और वही सब कमालात की बुनियाद है. जब तक वो ना हो कोई कारे खैर भी मकबूल नहीं. दीन का असल, दीन की बुनियाद, दीन की जड़, दीन की नीम क्या है? कलिमा-ए तौहीद. यानी ये क्या होता है? कलिमा-ए तौहीद क्या होता है? हाँ, अव्वल कलमा, पहला कलमा. वही सब कमालात की बुनियाद है. जब तक वो ना हो कोई कार खैर यानी नेक काम, कार खैर नेक काम कबूल नहीं है. कुछ समझाया था ईमान के बारे में. 4 तरह के लोग, मतलब में से समझाया था. कुछ याद आ रहा है? वो पूरी बात अगर से याद नहीं आ रही है, मगर इतना तो याद आ रहा है क्या? हाँ, कुछ बताया था. आ रहा है तो फिर रिमाइंड करने की जरूरत नहीं. चलिए, अच्छी बात है ना. एक बात को बार बार बताएंगे ताकि असल सबक का नुकसान होता रहे. हर बार एक बात एक बार बता दी, और उस सबक को जब मैंने बताया था, जब मैंने कहा था ये बातें किताबों में नहीं है, इसे लिख लो, याद रख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन नहीं, हम तो पढ़े पढ़ाए हैं. जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सब कुछ सेट अंदर कर दिया था, पूरा इल्म अंदर डाल दिया था, और फिर फरिश्तों से कहा जाओ आ जाओ मुकाबला कर लो. कहाँ से कर लेंगे फरिश्ते? ऐसे ही बाय डिफॉल्ट यानी पैदाइशी तौर पर हम तो सीखे सिखाए हैं. हमें क्या जरूरत है पॉइंट्स और नोट्स बनाने की?
چلو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمت بالخصوص ابتدائی زمانے میں زیادہ تر کلمہ توحید کے پھیلانے اور کفار سے جہاد کرنے میں مشغول تھی. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمت کے پھیلانے اور کلمہ توحید اصل بنیاد ہے، اس لیے صحابہ اس کی پھیلانے میں، اس کے بنانے میں، اس کے سنوارنے میں اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی. کیا؟ پوری طاقت لگا دی تھی. پوری طاقت لگا دی. اور وہ علمی انہماک کے لیے فارغ و یکسو نہ تھے. پڑھو. علمی انہماک کے لیے فارغ و یکسو نہ تھے، یعنی علم کو سیکھنے کے لیے، علم کو ٹائم دینے کے لیے، علم کو سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے فارغ اور یکسو نہ تھے. یعنی فارغ نہیں تھے، فری نہیں تھے. کوئی ہر کام میں شروع کا زمانہ جو ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے اس میں بہت مشقتیں تھیں، بہت تکلیفوں کا ماحول تھا، تو انہیں علم سیکھنے سکھانے کا جیسا ملنا چاہیے بالکل اسی کام کے لیے فارغ ہو جائے آدمی، فری ہو جائے کہ بس یہی کرنا ہے. ویسے تو وہ سیکھتے رہتے تھے لیکن بالکل اپنے آپ کو اسی کے لیے فری کر دینا کہ صاحب میرا کام تو پڑھنا اور پڑھانا ہے. یہ سسٹم صحابہ کو ابتدائی اسلام کے زمانے میں نہیں ملا، دوسری مشغولیات کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود ان مشاغل کے ساتھ ان کا انہماک اور شوق اور شغف جس کا ثمرہ آج 1400 برس تک علوم قرآن و حدیث کا بقا ہے. یعنی اس کے بعد بھی وہ فارغ نہیں تھے، بالکل ویست اور بیزی اور مشغول رہتے تھے. اس کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ مشغلہ اور علم کو سیکھنے کے لیے وقت دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 1447 سال بعد ہم بیٹھے بیٹھے دین پڑھ رہے ہیں. اگر وہ محنت نہیں کرتے تو یہ دین ہم تک نہیں. اس لیے ہمیں بھی آگے کی اگلی نسلوں تک دین پہنچانے کے لیے دین سیکھنا پڑے گا. چلو. ایک کھلی ہوئی چیز ہے، ابتدائی اسلام کے بعد جب کچھ فراغت ان حضرات کو میسر ہو چکی، ٹھیک ہے پڑھ لو بھائی، جبر پڑھ لو. ابتدائی اسلام کے بعد جب کچھ فراغت ان حضرات کو میسر ہو چکی اور جماعت میں بھی کچھ اضافہ ہوا تو آیت کلام اللہ کلام اللہ نہیں ہے، کلام اللہ. شرم نہیں آئی؟ کلام اللہ کہتے کلام اللہ بولا. کلام اللہ بولے تو اللہ کا کلام. کون ہے یہ؟ بنٹی. چلو. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، مسلمانوں کو یہ
تو ایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں۔ اور تاکہ وہ قوم کو جب وہ ان کے پاس واپس آوے ڈراوے تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔ ابتدائی اسلام کے بعد جب انہیں کیا میسر ہوا؟ وقت ملا، تھوڑی سی مشغولیت کم ہوئی، تو قرآن کریم میں یہ آیت آئی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 122 ہوگا کہیں نہ کہیں تو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہو، سب کو نہیں نکل جانا چاہیے۔ کہاں؟ جماعت سے مراد آج کل کی جماعت دین کے کام کی جو شکلیں تھی اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مت نکل جاؤ، اب تھوڑا کام کم ہو گیا ہے تو تھوڑا سا اس کے لیے بھی وقت نکالو۔ کس کے لیے؟ جو آگے ہے۔ سو ایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا، مطلب جو باہر جا رہے ہیں لوگ دین کے کام کے لیے، وہ سارے کے سارے مت نکلو، رکو، کچھ پیچھے رہ جاؤ اور سب میں سے تھوڑے سے باہر جاؤ، سب میں سے تھوڑے سے باہر۔ ہر بڑی جماعت میں سے کیا ہے؟ ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت جایا کرے، تاکہ جو لوگ باقی رہ گئے ہیں پیچھے مکے میں یا مدینے میں، وہ کیا کرے؟ پیچھے کھائے پیے مست رہے اور اپنی کھیتی باڑی میں اور اپنی دکانداری میں لگے رہے، نہیں بلکہ دین کا علم حاصل کرے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہے، تاکہ وہ پیچھے رہ کر کیا کرے؟ علم حاصل کرے، پڑھنے لکھنے کا۔ اور آج ایک بندہ ہے جو یوں کہہ رہا ہے کہ لکھنا پڑھنا تو دین کا کام ہی نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا کریں؟ دیکھو اب اللہ جو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ دین کا کام نہیں ہے، اور یہ چلتا پھرتا ڈبہ کس کا وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ جو کہے وہ دین کا کام ہے، اور اللہ جو کہے وہ دین کا کام نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے اس بات پر میری مخالفت ہوتی رہے، جو قرآن کی بات ہے وہ وہی سچ ہے، میں کہوں یا کوئی اور کہے، وہ چیز اگر قرآن کے دائرے کے اندر ہے، قرآن سے وہ بات ٹکرا نہیں رہی ہے تو قبول ہے، نہیں تو وہ بات اور اس بات کا کہنے والا دونوں دیوار پر دے ماریں گے، چاہے کہنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ واپس دھیان سے قرآن کے ترجمے کو دیکھو، آپ عربی تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 122 سورہ توبہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کو یہ نہ چاہیے، مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب اتنے سے جملے کا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سارے کے سارے مت نکل جاؤ، اب کام کم ہو کے چلا تو تھوڑا سا آرام سے کر لیو، آرام کر لو گھر پہ رہ کے، سارے کے سارے نہ جاؤ۔ مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جاوے، مطلب قرآن نے پہلے تو یہ کہا کہ سارے کے سارے باہر مت جاؤ، ایسا کرو، سجیشن اور رائے اللہ دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، ایک راستہ دکھا رہے ہیں، آپشن دکھا رہے ہیں کہ سارے مت نکلو، ایک کام اور ہے وہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ سو ایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، کہاں؟ باہر، دین کے تقاضے پر۔ اب وہ تقاضا آج کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا تقاضا، میں دعوت و تبلیغ کے کام کا مخالف نہیں ہوں، اس کے غلط طریقے کا مخالف ہوں۔ اب بھی جماعت ہے مسجد میں، اپنے میں کوئی بات ہے جو
دین کا حصہ نہیں ہے. اب اس پر اتنا زور دینا کہ صاحب یہی دین ہے اور باقی سب کچھ بھی نہیں. یہ تو کیا ہو گیا؟ اپنی طرف سے بڑھانا ہو گیا. اور کوئی چیز دین کا حصہ ہے اور اسے خود یہ کہہ دینا، خود فیصلہ دے دینا کہ صاحب یہ دین کا کام نہیں ہے، جبکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ دین کا کام ہے، دین کا حصہ ہے. اب دین کا کام ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اس کو کرنا، جن کاموں سے بچنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو نہ کرنا، ان سے بچنا، کرنے کے کاموں کو کرنا، نہ کرنے کے کاموں کو نہ کرنا، یہ دین کا کام ہے. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ دین کا کام نہیں ہے. قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ دین کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. آج کل کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہی دین کا کام ہے، کہ ہم جماعت کا کام جو کر رہے ہیں یہی دین کا کام ہے، باقی کوئی دین کا کام نہیں. یہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے بڑھانا ہے. اور اگر ہے کوئی چیز دین کا حصہ، اسے یوں کہنا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گھٹانا ہے. اور یہ دونوں چیزیں گمراہی ہے، دونوں چیزیں گمراہی ہے. اچھا، اللہ جس چیز کا یہاں حکم دینا چاہ رہے ہیں اس کا فائدہ بھی آگے بتا رہے ہیں، اور وہ آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہو، سارے کے سارے مت جاؤ. سو ایسا کیوں نہ کیا جائے بھئی کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک جماعت کچھ لوگ جایا کریں، اور یہ جو پیچھے رہ جائے وہ اپنی دکانداری میں نہ لگے رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب دین کا علم، دین کی سمجھ بوجھ. قرآن کے الفاظ ہے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کا گھر رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کی صحبت میں رہ کر جو علم والے ہیں، ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں رہ کر علم حاصل کرے. کیوں علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ضروری چیز تو دعوت ہے، ضروری چیز تو دعوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جاوے باہر اور زیادہ لوگ پیچھے رہ کے پڑھنے پڑھانے کا کام کرے. تو پتا چلا پڑھنا پڑھانا دین کا. تاکہ یہ پڑھانے کا فائدہ کیا ہوگا، اور تاکہ وہ قوم جب وہ ان کے پاس لوٹ آئے، جو گئے ہیں، جو باہر گئے ہیں، وہ واپس آ جاوے تو انہیں بات سمجھاویں، بتاویں، علم سکھائیں، تاکہ وہ باہر جا کے غلط نہ کریں، تاکہ وہ باہر جا کے غلط نہ کریں. تو پتا چلا، کیا پتا چلا؟ علم کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو لگایا. قرآن آیا کیسے؟ پڑھنے پڑھانے سے ہی آیا. قرآن آیا کیسے؟ ارے بولو بھائی، قرآن آیا کیسے؟ جبریل علیہ السلام آئے، کہا کیا؟ میں تمہیں جماعت میں لے جاؤں گا، میں تمہیں دعوت کی بات کرتا ہوں. تو پڑھنے کی کہا، کیا کہا؟ پڑھنے کی کہا. تو اس سے پتا چلا کہ پڑھائی تو بنیاد ہے ہر اچھے کام کے پانے کی اور ہر برے کام سے بچنے. نہیں سمجھے؟ اچھی بات. تو علم کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ دین کا کام. ایک ایک بات کے سیکھنے پر میں اب تک کئی باتیں بتا چکا اور آپ نے سنی. ہر پورے مطلب ہم بیٹھے ہیں 5 بجے سے آپ ہیں 5:15 سے میں آیا، 5 بجے نماز پڑھائی، 5:15 سے مطلب پورے 55 منٹ ہو گئے، 50 منٹ ہو گئے.
پورے 50 منٹ میں پتہ نہیں کتنے ٹاپک اور کتنی باتیں میں نے کہی اور آپ نے سنی. تو اس کا ثواب بتاؤں میں آپ کو کہ ہر بات سننے کا ثواب، نہ کہ پورے 50 منٹ کا. 50 منٹ میں جتنی باتیں سنی ہیں ان سب باتوں پر مکمل حج کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے. ان سب باتوں پر اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنے کا ثواب. ان سب باتوں پر 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے پر ہر بات پر ہے. نہیں بات پر نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشکات شریف سیکنڈ لاسٹ کلاس میں پڑھائی جاتی ہے عالم کورس کی. اس میں ایک حدیث ہے تدارس العلم ساعۃ خیر من 1000 رکعات، جس کا مطلب ہے پل بھر. پلک جھپکتی ہے اس کو کہتے ہیں پل بھر. پل بھر کے برابر پڑھنا پڑھانا 1000 رکعت نفل نماز سے برابر نہیں، بہتر ہے، بڑھ کر ہے. کیوں؟ کیونکہ علم ہی سے دوسرے دین کے دوسرے کاموں میں مضبوطی آئے گی، قوت پیدا ہوگی اور صحت پیدا ہوگی. کام غلط ہونے سے بچے گا تو کس سے؟ علم سے. اس لیے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. گھر میں ہر پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے آج کے سبق کے انوسار کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، واپس جاتے ہیں اسی قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اذا رجعوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. کہ پڑھنے والوں کا کام ہے کہ جو بے پڑھے لکھے ہیں ان کو سمجھانا. یا آپ کی ذمہ داری ہے. میں خامخواہ میں موڈ نہیں مار رہا، میری ذمہ داری میں پوری کر رہا ہوں. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، نہیں تو قیامت کے دن حساب نہیں دے پاؤ گے. اللہ پوچھیں گے ماں باپ بے نمازی تھے، کیا کیا؟ نماز کے بارے میں بڑے بڑے لیکچر پڑھ کے آتے تھے، گھر آ کے کیوں نہیں پڑھایا؟ خود نماز سیکھ گئے تھے، گھر والوں کو کیوں نہیں سکھایا؟ اسی لیے کہتے ہیں گھر کی تعلیم کرو، گھر کی تعلیم کرو. فقط والسلام مع الاحترام.